السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرماتے ہوئے علم الہی کو حاصل کرتے ہوئے تقویٰ اور طہارت کی اعلیٰ منزلیں طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کو بڑے شوق و ذوق سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے ہم سبق نمبر 12 میں ابواب پڑھ رہے تھے، علامت الایمان حب الانصار، اور اسی طرح ہم نے حلاوت الایمان گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور اس کا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 13 صحیح بخاری سبق نمبر 13 اسباب، آگے میں نے لکھا ہے بلا ترجمہ، اس کا ترجمہ ذکر نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ بلا ترجمہ یہ باب لے کر آئے ہیں، اس کو شروع کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عزیز طالبات، اب آپ کتابیں کھول لیجئے، انشاءاللہ ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی تو عزیز طالبات، بیروت کے چھاپوں کے مطابق یہ حدیث نمبر 18 باب نمبر 11 آج ہم شروع کریں گے۔ باب حدثنا ابو الیمان سے یہ باب شروع ہو رہا ہے، اور باب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر ترجمہ کے قائم کیا گیا ہے، اس کا کوئی عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ وکان شاہد بدر وهو احد النقباء لیلۃ العقبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ۔ اس کے بعد عزیز طالبات، یہ حدیث نمبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 2 92 پہ بھی، 3892 پر، 93 پہ، اسی طرح 3999 پہ، پھر اسی طرح یہ 4894 پہ، اور اس طریقے سے یہ احادیث متعدد بار بخاری شریف میں آئی ہے۔ 11 مرتبہ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں آئی ہے۔ تو اس حدیث کو جب ہم یہاں ترجمہ کریں گے، سمجھ لیں گے، دوسری مرتبہ جب یہ حدیث رپیٹ ہوگی تو وہاں پر ہم اس کو ترجمہ کے باب سے غرض جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں قائم کریں گے، اس کو بیان کریں گے۔ اسی ایک حدیث کو 11 جگہ بیان کر کے، 11 ترجمہ الباب امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کر کے اس حدیث مبارکہ سے 11 استدلالات بیان کیے ہیں، نکالے ہیں، استخراج کیا ہے۔ تو عزیز طالبات، اب ہم سب سے پہلے حدیث مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم باب پہ آتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب بلا ترجمہ قائم کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طالبات، یہ باب بغیر ترجمہ کے ہے، بغیر عنوان کے ہے، اور اس کتاب میں بخاری شریف میں یہ باب یعنی بغیر ترجمہ کے باب پہلی مرتبہ آیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی ابواب ذکر کیے گئے ہیں،
پر تراجم قائم کیے گئے تھے۔ اور اس نسخے میں وحی کے بیان میں تو ہر حدیث پر بغیر عنوان کے کچھ ابواب ہیں، لیکن ہمارے نسخوں میں ابواب موجود ہیں ہر باب پر، جیسے بھی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ احادیث جن پر ابواب عنوان قائم نہیں کیے گئے وہ دو قسم کے نظر آتے ہیں، یعنی گویا کہ حضرات شارحین نے ان ابواب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جن ابواب پر ترجمہ قائم نہیں کیا گیا ان ابواب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں تو وہ ابواب آتے ہیں جو پچھلے باب کے لیے ہی فصل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اس باب میں بھی وہی کچھ بیان کیا جائے گا جو پچھلے باب میں بیان کیا گیا تھا، صرف یہ ہوگا کہ اس باب کہ وہ دوسرے کی فصل یا اس کی ایک جز قرار دیا جائے گا، صرف باب کا نام قائم ہوگا اور اس پر ترجمۃ الباب وہی ہوگا جو اس سے پچھلی حدیث پر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں فصل من الباب السابق، یہ پچھلے باب کا ہی ایک جز ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ دوسری قسم کے ابواب وہ ہیں جو ایک مستقل باب کی حیثیت رکھتے ہیں، نئی حدیث، نیا مضمون آیا ہے، پچھلی حدیث مبارکہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس کو یعنی بغیر ترجمہ کے قائم کرنے کی کیا غرض ہو سکتی ہے؟ تو حضرات شارحین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ کچھ جگہ ایسی ہوں جہاں طلبہ خود باب قائم کریں حدیث کو پڑھ کے کہ اس حدیث مبارکہ پر کیا باب قائم کرنا چاہیے، اور اسی طرح یعنی یہ استعداد پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ اس اپنی استعداد سے خود سے ترجمۃ الباب قائم کر سکیں، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور اس طرح جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمرین کے لیے کر دیتے تھے، ان کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے اور صلاحیتوں کو دیکھنے یا اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو لہٰذا بہت سے شارحین نے وہاں پر ترجمۃ الباب قائم کیے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر یہ باب ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ جو باب ہے یہ دیکھنا یہ ہے کہ پہلی ہی قسم کا حصہ ہے یا دوسری قسم کا حصہ ہے، یعنی کیا یہ باب سابق کے لیے ایک نو کی حیثیت رکھتے ہیں یا نئے باب کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے لیے نیا عنوان قائم کرنا چاہیے، اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو عزیز طالبات، جب ہم اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ باب بھی پچھلے باب کے لیے فصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ عزیز طالبات، جب ہم اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بھی پچھلے باب کے ایک فصل اور جز کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کس طرح؟ جس کہ ہم دیکھتے ہیں پچھلی حدیث مبارکہ میں، تو دیکھیے یہاں پر لکھا ہے باب علامت الایمانی حب الانصار، کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔ تو عزیز طالبات، اب جب اس حدیث مبارکہ میں انصار جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اور ایک سنہری موقع ہے خدمات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان و مال کو وقف کیا ہے، تو ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ایک بیعت کا ذکر ہے، جیسے لکھا ہوا ہے لیلۃ العقبہ، بیعت کا ذکر ہے، جس میں کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں جو لوگ مسلمان ہوئے، جو مدینہ منورہ سے گئے تھے حضرات انصار میں سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ تو چونکہ ایک بیعت کا ذکر ہے اور ایسے نازک وقت میں جو انصار نے اسلام کا ہاتھ سنبھالا اور اسلام کے ساتھ تعاون اور مدد کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو مدد کی ہے اس کا ذکر ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اوپر والی حدیث اور نیچے والی حدیث دونوں میں انصار ہی کا تعلق ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کا گویا کہ ایک قسم کا اس باب کا اوپر والے باب سے تعلق قائم ہو گیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ بیت عقبہ میں جن حضرات نے بیعت کی تھی یہ حضرات انصار تھے جو مدینہ منورہ سے آئے اور انہوں نے بیعت کی ہے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی بیان کیا، انصار کو بیان کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث کا اوپر والے باب سے تعلق ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف سے، حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو یمان فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی شعیب نے اور زہری سے، اور وہ ابو ادریس سے، اور وہ عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ کانا شاہد بدر وہو احد النقبہ، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت کا ذکر ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کا امت میں ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا پروانہ عطا فرمایا تھا بدری صحابہ کو کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہے عمل کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابہ ہیں، اور یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی کی ہے۔ وہ احد النقبہ، یہ بھی ان نقیب میں سے تھے، ان نقبہ میں سے تھے جنہوں نے لیلۃ العقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی تھی۔ اس کی اب تفصیل ہم آگے تشریح میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَوْلَهُ إِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ آپ نے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم میرے ساتھ اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو یا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ ولا تسرفوا ولا تزنوا، اور تم اسرف یسرف کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، اور تم حد سے تجاوز نہیں کرو گے، حد سے تجاوز نہیں کرو گے، اسراف نہیں کرو گے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ یہ یعنی بیعت کے لیے فرمایا کہ تم ان چیزوں پر میرے سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے۔ ولا تزنوا، اور تم زنا نہیں کرو گے۔ ولا تقتلوا، اور تم قتل نہیں کرو گے اولادکم، اپنی اولادوں کو۔ بعض احادیث میں یہاں پر اسراف سے بھی لفظ ہے، اور بعض نسخوں میں یہ لفظ لا تسرقوا چوری کرنے سے ہے، اور بیشتر نسخوں میں اکثر نسخوں میں یہی لفظ ہے تسرقوا چوری کرنا۔ ولا تسرقوا، اس بات پر بیعت کی کہ تم چوری نہیں کرو گے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے۔ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور اسی طرح تم کسی پر بہتان نہیں تراشو گے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر۔ ایدیکم ارجلکم، ایدی ید کی جمع ہے ہاتھ، ارجل رجل کی جمع ہے پاؤں کو کہتے ہیں۔ تم اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے یعنی اپنی طرف سے کوئی کسی پر جو بہتان گھڑنا ہے وہ نہیں کرو گے، یعنی بہتان تراشی نہیں کرو گے۔ ولا تعصوا فی معروف، اور تم نیکی میں تم نافرمانی نہیں کرو گے، نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ فمن وفا منکم فاجرہ، پس جو تم میں سے ان شرطوں کو پورا کرے گا، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وفا اور جفا، یہ دونوں لفظ آتے ہیں۔ وفا کا معنی ہوتا ہے کسی شرط کو پورا کر دینا، اور جفا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ منکم، تم میں سے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو آدمی ان میں سے کسی چیز کو پہنچ گیا، یعنی مطلب یہ کسی بات کا ان امور میں سے کسی نے ارتکاب کر لیا، مثلا چوری کر لی، زنا کر لیا، قتل کر لیا، یا بہتان باندھ لیا، تو اس کا کیا ہے فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، اور اس کو دنیا میں اس کی سزا دی گئی، حداً یا قصاصاً اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ، اور جس نے ان باتوں میں سے مذکورہ بالا امور میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اللہ نے چھپا لیا تو فہو الی اللہ، تو وہ اللہ کے لیے کی طرف ہے، یعنی جیسے اللہ چاہیں گے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ان شاء عفا عنہ، چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، و ان شاء عاقبہ، اور چاہیں تو اس سے مواخذہ کریں اور اس کو سزا دیں۔
فبایعناہ علی ذالک، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کر لی۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ میں عبادہ بن صامت صحابی جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، راوی ہیں، ان کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے۔ کان شاہد بدرن، کہ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر والوں کے مقام پر ابھی تھوڑی سی بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا پروانہ دیا ہے کہ بعد والے ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے تھے، یہ بہت بڑا ان کا ایک مقام ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو، جو مسلمان ہوتے تھے یا جو مسلمان نہیں ہوتے تھے اور حج کرنے کے لیے آتے تھے، یعنی پہلی امتوں کے مطابق، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر کفار قریش جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ جب نبوت کا 11واں سال ہوا تو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبائل میں گئے اور ان کو دعوت دی، اپنا تعارف کرایا، قرآن مجید سنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ اسی مجلس میں 6 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ وہ پہلا موقع تھا جو خزرج والوں کا جو لوگ مسلمان ہوئے تھے 11ویں سال میں۔ پھر یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ جس مجلس میں بیٹھیں گے اللہ کے رسول کی بات کریں گے، دعوت دیں گے لوگوں کو، لہٰذا یہ دعوت دیتے، مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، کوئی مجلس ایسی خالی نہ رہتی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ مکہ سے نور نبوت لے کر مدینہ تشریف لے گئے یہ لوگ۔ اگلے سال نبوت کے 12ویں سال جب حج کے لیے آئے تو یہ 12 اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے مکہ آئے۔ 5 تو ان میں سے تھے جو پچھلے سال ملے تھے، یعنی 6 آدمی تھے، ان میں سے 5 وہی تھے، اور 7 آدمی نئے تھے۔ یہ 12 آدمی مینا میں یعنی وہاں رات کو قریب ایک گھاٹی تھی جسے عقبہ کہتے ہیں، اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اور یہ پہلی ملاقات تھی اور پہلی بیعت تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو 6 لوگ آئے تھے ان سے باقاعدہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لی تھی۔ یہ 12 آدمی جو آئے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ اولیٰ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ دار مقرر نہیں کیے تھے اس بیعت میں، اور یہ 12 ہی آدمی تھے، اور یہ حضرات پھر تشریف لے گئے۔ ان 12 میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت کرنے والے تھے۔ جب یہ مدینہ طیبہ چلے گئے تو واپس ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جا کے ان کو قرآن مجید سکھائیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے۔ یہ دونوں عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر، یہ جو 12 آدمی آئے تھے مدینہ منورہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے ساتھ ان کو بھی کر دیا تھا، ان 2 آدمیوں کو، عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر۔ تو اب یہ 12 آدمی اور 2 ان کے ساتھ یہ ہو گئے، 14 آدمی مدینہ واپس چلے گئے، اور خوب محنت کی اور دعوت دی اور لوگوں کو بلایا اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے رسول کی دعوت دی اور اللہ کی دعوت دی، اور اتنی دعوت دی کہ آئندہ سال یعنی نبوت کے 13ویں سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 75 آدمی 75 70 اور 5 75 آدمی حج کے لیے مکہ آئے۔ ان میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور اس میں یہ 73 آدمی رات کے وقت چھپ کر اسی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 آدمیوں کو جو گزشتہ سال آئے تھے، یعنی نبوت کے 12ویں سال آئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذمہ دار اور ان کا سردار مقرر کر دیا۔ سردار کو یا ان کے ذمہ دار کو نقیب کا لفظ دیا۔ اسی وجہ سے آپ یہاں دیکھتے ہیں وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقبہ، یہ ان جو عقبہ کی رات تھی ان کے نقباء میں سے ایک نقیب تھے، جو 12 آدمی تھے ان میں سے ان ذمہ دار اور کفیل آدمیوں میں سے ایک یہ بھی تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ذمہ دار تھے، ایسے ہی اس میں ان کے بھی ذمہ دار تھے، تو ان 12 نقیبوں میں سے ایک یہ بھی تھے، اور اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو لفظ بیعت کی طرف آتے ہیں، بایعونی،
बायऊनी, मेरे से बैत करो। तो बैत का लुग़वी माना क्या है? ये बा यबी बेअन से है। बेअन का माना होता है बेचना, और आपने फ़िक़्ह में, असूल फ़िक़्ह में पढ़ा है बै शरा, ख़रीदना और बेचना। तो इसके आखिर में जो गोल ता लगी होती है, बैत जो बै करते हैं, और जब फ़िक़्ह की किताबों में बै का लफ्ज़ आता है, जो मस्दर आता है, तो वो गोल ता जब उर्दू में लिखी जाती है तो वो बैत का लफ्ज़ बन जाता है। उर्दू में इसको बैत पढ़ते हैं और अरबी में बिया कहते हैं, यानी बेचना, फ़रोख्त करना। और इस्तिलाही माना ये है कि अपनी जान को अल्लाह की रज़ा के लिए जन्नत के बदले बेच देना। अपनी जान को अल्लाह की रज़ा और रग़बत के लिए जन्नत के बदले बेच देना। तो हज़रात सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुख्तलिफ़ बैतें की थीं। सूरह मुम्तहिना में भी इसका ज़िक्र है। अब बैत का हुक्म क्या है, इसका तरीक़ा क्या है? तो अज़ीज़ तालिबात ये समझ लीजिए कि बैत के मुतालिक दुनिया में इस वक्त 3 किस्म के नज़रिए पाए जाते हैं। पहला नज़रिया ये है कि बैत होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बेअसल है, कोई सबूत नहीं है इसका, और इसका बेफ़ायदा चीज़ है। तो ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। इस वजह से कि जो लोग कहते हैं कि ये बेफ़ायदा चीज़ है, इसकी कोई असर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि हदीस मुबारका में बैत का ज़िक्र है, इसमें भी वाज़ेह लफ़्ज़ है बायऊनी, मुझसे बैत करो। तो यहाँ वाज़ेह बैत के अल्फाज हैं। दूसरा नज़रिया ये है कि बैत फ़र्ज़ है, यानी जो आदमी बैत नहीं करता, जिसका कोई पीर नहीं होता, शैतान उसका पीर होता है और वो जाहिल है, और गूंगे पीर नऊज़ुबिल्लाह कुरान से बेहतर है कि बोलता हुआ पीर यानी ज़िंदा पीर हो, और जो जिसने पीर ना लिया वो गुमराह हो गया, जिसने पीर की बात नहीं मानी वो जहन्नमी है, काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। ये सारे गलत नज़रिए हैं। ये भी जो नज़रिया है ये गलत है। तीसरा नज़रिया ये है कि बैत का सबूत कुरान और हदीस से है। आदमी की निजात और जन्नत का हसूल बैत पर मौकूफ़ नहीं है, यानी बड़े बड़े जो दर्जात हैं बैत, ये यानी जन्नत का हसूल आमाल सालिहा और ईमान सहिया पर मौकूफ़ है। जो आदमी सही ईमान रखता है, नेक अमाल करता है, नमाज़ पढ़ता है, सच बोलता है, सही देखता है, सही सुनता है, और अपने तमाम जिस्म को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक लाया हुआ है, तो वो आदमी जन्नती है, वो आदमी कामयाब है। अब बैत का क्या फ़ायदा है? अब ये नवाफिल अमाल में ज़्यादती और जन्नत के दर्जात में आला दर्जात हासिल करने के लिए बड़ों की और नेक लोगों की सोबत में बैठना, उनसे बैत करना, अपने बातिन की सफाई करना और बातिन से मैल को दूर करना, ये फ़ायदे हासिल होते हैं बैत से। लिहाजा इस वजह से बैत करनी चाहिए, बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए और बुज़ुर्गों की बात को मानना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए माहौल में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाकी फ़र्ज़ नहीं है, इसके बग़ैर भी जन्नत का हसूल हो सकता है। और दूसरा है कि जो हज़रात कहते हैं कि बैत के बगैर इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ये भी गलत अक़ीदा है। लिहाजा जो दरमियानी रास्ता यही है, वो यही है कि कुरान और हदीस से इसका सबूत मिलता है, और इससे नवाफिल में और इंसान के तक़वा और इंसान की तरक्की के लिए ज़रूरी है, और जन्नत के दर्जात में भी इज़ाफ़े का ज़रिया है। हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद मकामात पर बैत की है और साबित है। अब यहाँ पर बैत अक़बा सानिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से 6 ऐहद लिए। सबसे पहले ला तुशरिकू बिल्लाहि शैयन, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करोगे, न शिरक ख़फ़ी करोगे, न शिरक अकबर करोगे, न शिरक जली करोगे, कब्रों का तवाफ़ नहीं करोगे, कब्रों को सजदा नहीं करोगे, उनको अपना खुदा नहीं मानोगे, बुतों की पूजा नहीं करोगे, और तमाम मखलूक से बेज़ार होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगे। गोया कि तुम्हारी इज़्ज़त और ज़िल्लत देने का जो खालिक जो है, वो मालिक है, जो पैदा करने वाला है, उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओगे। दूसरा फरमाया चोरी नहीं करोगे, बहुत घिनौना अमल है चोरी करना, और ऐसी चीज़ है जो माल गनीमत में भी, और लूट मार करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दूसरा अहद लिया, क्योंकि यानी ये अहद इस वजह से लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से अगर किसी ने ज़माना जाहिलियत में इस तरह की घिनौनी घटिया हरकत की, तो ऐसा ना हो कि अब ये साना इस्लाम में भी इस तरह के काम ना करें, इसलिए आप अलैहि सल्लम ने इस पर भी बैत ली। तीसरा फरमाया कि
زنا نہیں کرو گے، لا تزنو، زنا نہیں کرو گے، کہ عربوں میں زنا کی کوئی برائی نہیں تھی، یعنی لیکن یہ ہے کہ جو قریب کے لوگ تھے وہاں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو باہمی مرد و عورت اب باہمی رضامندی سے کچھ کر لیں تو اس میں حکومت وقت کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اسلام نے اس کو بھی زنا میں شمار کیا ہے اور فرمایا کہ جب تک کہ نکاح نہ ہو وہ زنا ہی کے زمرے میں شامل ہوگا، اس کا بھی عہد لیا۔ اولاد کو قتل نہیں کرو گے، عربوں کے ہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، اس لیے فرمایا لا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترون بین ایدیکم وارجلکم، اسی طرح تم ہاتھوں اور پاؤں سے جھوٹ نہیں گڑو گے۔ تو مثلا یہ ہے کہ شوہر والی عورت کو زنا کرتے اور اس کی طرف منسوب کرنا یا افطرا بازیاں کرنا، کسی کی طرف یہ کہہ دینا جی اس عورت نے زنا کیا ہے، کسی مرد کے بارے میں یہ حکم لگا دینا، یہ ساری افطرا بازیاں ہیں، اور کسی کی طرف اس طرح کی یعنی افطرا کی تہمت لگانا یہ اسلام کی طرف سخت منع اور گناہونی حرکت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کسی نیکی کے کام میں کسی جو شرعاً جائز ہے اس میں نافرمانی نہیں کرو گے، کیونکہ معروف وہ ہے جو جس کا حکم دیا جائے شرعاً جائز ہو، اور اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے منکر وہ ہوتا ہے جس کو یعنی جو کام شرعاً ناجائز ہو۔ اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے، یہ عہد و پیمان لیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو اس عہد و پیمان کو پورا کرے گا اللہ رب العزت اس کے وارث بنیں گے، اللہ رب العزت اس کے محافظ بنیں گے، اور اللہ رب العزت پر اس کا اجر ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے۔ تو جس آدمی نے یہ کام کیا اور دنیا میں سزا مل گئی تو اس کا کفارہ ہو گیا، اور دنیا میں بھی سزا نہ ملی تو بس اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہیں تو اللہ تعالیٰ سزا دیں اور چاہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ حدود اور کفارات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر جاری ہو جائیں تو جو گناہ کیا تھا حد جاری ہونے کے بعد گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور جو چیز ذمے میں واجب ہوتی ہے وہ واپس کرنی ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹ گیا تو وہ چوری کا گناہ جو ہے وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس وہ چیز بھی محفوظ ہے جو چوری کی ہے تو وہ واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے جو حدود اور کفارات ہیں یہ کفارات بھی ہیں، جو اور بعض کہتے ہیں یہ زواجر ہیں، یہ ڈانٹنے دھمکانے کے لیے ہیں، اور گناہ سے معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، تو کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ بس یہ حد اسی وقت کفارہ بنے گی جب اس انسان نے ساتھ دل سے سچی توبہ کر لی، وہ توبہ خواہ قولی ہو یا فعلی ہو، بہرحال یہ ہے کہ جس طرح بھی توبہ کرے گا اور اپنی زندگی کو پلٹ دے گا اور ان برائیوں کی طرف دوبارہ نہ جانے کا عزم کرے گا تو پھر اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے توبہ جو ہے ضروری ہے کہ انسان کو اس حد سے جاری ہونے کے بعد بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں فرمایا انشاء عفا عنہ و انشاء فبایعنہ علی ذالک، تو حضرات صحابہ ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول پر ہم نے بیعت کر لی۔ عزیز طالبات، اب اس سبق میں ایک تو بیعت کے بارے میں بیان کیا گیا، بیعت کسے کہتے ہیں، دوسرا اس کا لغوی اصطلاحی معنی کے بعد جو ہے لیلۃ العقبہ، بیعت عقبہ کی تفصیل بیان کی کہ پہلی مرتبہ سب سے پہلے جو آدمی آئے ان کی تعداد بیان کی، پھر دوسری مرتبہ جو آدمی آئے جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں اس کی تعداد بیان کی گئی کہ 12 آدمی آئے تھے، تیسری دفعہ 75 آدمی آئے تھے، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب مقرر کیے تھے۔ تو عزیز طالبات اس کو توجہ سے سنیں، اب یہ پیپر میں سوال آ سکتا ہے بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے آدمی آئے تھے، عقبہ ثانیہ میں کتنے آدمی آئے تھے، اور 12 نقیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب کتنے بنائے تھے، اور احد النقبہ کا کیا مطلب ہے، تو بیعت عقبہ کا کیا مطلب ہے، یہ سارا آپ بیان کر سکتے ہیں۔ حج کی راتوں میں مینا کے قیام کے دوران جو قریب گھاٹیاں ہوتی تھیں ان میں چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملاقات کرتے تھے۔ کفار قریش کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات نہ کر سکیں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ ہو کے چھپ کے ملتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا لایا ہوا کلمہ پوری دنیا میں اللہ نے زندہ کر دیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے عالم میں جگمگاتے رکھیں، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت اس دین عالی کی محنت میں زیادہ سے زیادہ لگنے، بڑھنے اور آگے ترقی کے اعلیٰ منزلوں کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔
عزیز طالبات جب موقع ملے اس کو دوبارہ سنائیں اور اس پہ کوشش کریں کہ عبارت اچھی طرح آپ کو آ جائے اور ترجمہ پڑھیں، بغیر اعراب کی عبارت کو دیکھیں، بار بار سنیں پھر پڑھیں. انشاءاللہ جب عبارت ٹھیک ہو جائے گی پھر ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا تو تشریح اتنی مشکل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.